یہ تھے جناب طاہر فراز رامپوری صاحب. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس محترم جی آپ کا تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ اتنی فیملی بھی ہے تو روشن صاحب سے اور معاملہ ہو جائے گی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب طاہر فراز رامپوری صاحب بہترین انداز میں کہتے بھی ہیں اور بہترین انداز میں پڑھتے بھی ہیں. لفظوں کے فطری ترنم کو اجاگر کرنا یہ طاہر فراز صاحب کا خاصہ اور حصہ ہے. انہوں نے بہترین انداز میں نازک ترین اشعار سنائے کہ اتنا آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، اتنا آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زینب ہونا. کیا حسین مسئلہ سنایا اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو دو شرطیں رکھی وہ بھی کمال کی شرطیں تھیں. مجھے مرحوم ثقلین حیدر صاحب یاد آئے. بزرگ بھی جانتے ہوں گے، نوجوان بھی ان سے واقف ہیں. محفلوں میں جب نظامت کرتے تھے وہ مرحوم تو فرش پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، آسمانوں کی سیر کرایا کرتے تھے. خدا عالم ان کی قبر کو نورانی کرے، ان کے درجات کو عالی کرے. یہی یتیم خانے میں محفل ہو رہی تھی اور جناب میّر سلسلی صاحب کلام پڑھ رہے تھے کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. سبحان اللہ. علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. ارے او پستا قصیدت کے فتوے علم عباس کا اونچا بہت ہے، علم عباس کا اونچا بہت ہے. اب اہل نظر صاحبان احساس بیٹھے ہیں آپ کے لیے الحمدللہ. اب کیا کبھی بھی اس بچنے کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ نازک شعر ہے سنیے گا. میں یہ سلسلہ صاحب نے شعر سنایا کہ نظر لگ جائے نہ اصغر کو مولا. آخری بندے تک نظر لگ جائے نہ اصغر کو مولا، تمہارا لاجلا ہنستا بہت ہے. تو مجھے بات کرنی ہے مرحوم ثقلین حیدر خان کی. جواب بھائی بزرگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. دیکھیے انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اب ہم خود ہی استاد خود بخود بن جائیں تو یہ بات الگ کی ہے. ورنہ اگر کسی کے لہجے سے متاثر ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے لہج سے متاثر ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے روشن کیے ہوئے چراغ سے چراغ بنا رہے ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے. آج تو یہ ہے کہ چراغ آپ نے روشن کیا، تیل ہم نے انڈیل لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تو مرحوم ثقلین حیدر صاحب جنہوں نے بہت کچھ دیا ہے ہماری محفلوں کی دنیا کو. جب نیّر سلسلی صاحب یہ کلام پڑھ کے ہٹے اسی یتیم خانے میں 13 رجب کو، بزرگوں کو یاد ہوگا یہ ہمارے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو مرحوم ثقلین حیدر صاحب کے حافظ ہیں. جب وہ پڑھ کے ہٹے کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، تو مرحوم برجستہ شاعر بھی تھے وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا نیّر سلسلی صاحب نے مطلب پڑھا کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، مگر میرا یہ کہنا ہے کہ مگر ہوتی ہے جب جنت کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا ہے. ہائے ہائے ہائے. ہاں مگر ہوتی ہے جب جنت کی باتیں، یہی بہرا ہے
سنتا بہت ہے۔ مرحوم ثقلین حیدر صاحب نے ایک جگہ نظامت میں ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک منٹ کی زحمت ہے، ایسان ثواب ہو ان کو بھی یاد کیجیے، میری طرف دیکھیے گا، متوجہ رہیے گا، منتظمین میری طرف متوجہ ہوں، میں یہ خاص واقعہ نظر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، مولا تعلق دل کو دیکھتے ہیں، مولا کیفیت عشق کو دیکھتے ہیں، مولا کیفیت جذب کو دیکھتے ہیں۔ یاد رہے، عشق علی جب تک سرحد جنون میں نہ پہنچے بہلور نہیں بناتا۔ میں نے کچھ کہا ہے، مجھے محسوس سمجھے، وہاں عشق کی قدر ہے، جذبے کی قدر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک محفل ہو رہی تھی حسین میں، وہ نظامت کر رہے تھے چندی گڑھ میں کہیں، تو بڑے ادبا دانشوران وہاں پر تھے اور بڑے ہی محترم شعراء تھے۔ طویل فہرست تھی، جیسے ہمارے نیئر بھائی کے سامنے کبھی کبھی پریشانی آ جاتی ہے، مجھے گھر کے سامنے کہ نظامت کر رہے ہیں، منتظمین نے فہرست کچھ دی ہے، الگ سے بھی کچھ مولا کے مداح ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، اب ان کا دل رکھیں یا توڑیں، اگر دل توڑتے ہیں تو مولا سے ڈر لگتا ہے، پڑھوائے ہیں تو منتظمین ناراض ہوں گے، یہ بڑی یعنی ششوپن والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ثقلین حیدر صاحب بتاتے ہیں کہ بڑی نازک صورتحال تھی اور سارے اساتذہ بیٹھے تھے، ایسے میں ایک شخص میلی کچیلی شیروانی پہنے ہوئے، جس میں کئی جگہ پیبند لگے ہوئے اور سوئیوں سے سلے ہوئے پیبند، وہ شخص بیٹھا ہوا کالا چشمہ لگائے ہوئے، اس کے ہاتھ میں ایک تھا اور وہ بار بار کہے، ثقلین صاحب مولا کے دربار سے محروم نہ لوٹاؤ، ثقلین صاحب مجھے اس بارگاہ سے محروم واپس نہ کیجیے، پڑھوا دیجیے۔ ثقلین صاحب کہیں کہ مجھے ڈر بھی لگے اور پھر میں فہرست کو دیکھوں اور اس آنے والے کا حلیہ دیکھوں، کہنے لگے کہ آخر کو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہ پڑھوائیے، آپ نہ پڑھوائیے، مگر دعا یہ کیجیے کہ میں مولا سے شکوہ نہ کروں۔ تو ثقلین صاحب کا بیان ہے کہ میں لرز گیا، مرحوم ہو گئے، خدا ان کے درجات کو عالی کرے، بیوی کی کلیزیں سنے اور بچوں کو لوریوں میں پلائیں، یہ بات یاد رہے، بچوں کو سیسا کی پلائی ہوئی دیوار بنانا چاہیے ایسا، اس لیے کہ آج کل جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ چراغ عقیدت کو بجھا دینا چاہتی ہیں، حالانکہ ایسا ہو گئے۔ ثقلین صاحب کہنے لگے کہ میں لرز گیا، میں نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ بتائیے کتنا پڑھیے گا؟ انہوں نے کہا قسم کھاتا ہوں خالی ایک مسئلہ پڑھوں گا، قسم کھاتا ہوں خالی ایک مسئلہ پڑھوں۔ ثقلین صاحب کا کہنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے بادل ناخواستہ یہ کہہ کے بلایا کہ بھائیو جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں یہ شخص میری جان کا آیا ہوا ہے، عذاب بنا ہوا ہے، ایک مسئلے کا اس نے وعدہ کیا ہے، میں بلا رہا ہوں، اگر اس سے زیادہ پڑھے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ کہہ کے میں نے اس شخص کو بلایا، جب وہ اٹھنے لگا تو مجھے پتا چلا یہ نابینا ہے، جب وہ اٹھنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو نابینا، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے۔ ایسا دیکھ کے اٹھا، ادھر ادھر جب اشاروں سے چلنا چاہتا تھا کہ اتنے میں کسی نے بازو پکڑا، اس مداح کو مائک تک لایا، وہ مداح آ کے مائک پر پہنچا، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، اتنی گزارشوں کے بعد مائک پہ آیا ہے، اسے کہتے ہیں عشق۔ آتے ہی اس نے مصرع پڑھا، کہتا ہے شبیر کی نالین پا دو نین تصدق، ہائے ہائے ہائے
اے مولا کے نام کی خیرات کھانے والوں، اسے کہتے ہیں عشق، کہتا ہے شبیر کی نالین بات، دو نین تصدق، ارے دو نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق۔ شبیر کی نالین دو نائن تصدق، دو نائن تو کیا چیز ہے؟ مرحوم ثقلین صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ آسمان فرش پہ آیا یا فرش آسمان میں چلا گیا، جو کیفیت تھی آنکھوں سے جو چشمے اگلے تو پھر کسی کو ہوش نہیں، جانے کس کیفیت میں دل سے لگی ہوئی تھی، میں پڑھ دیا بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ ابھی پرسوں نذیر بھائی نے کیا شعر پڑھا تھا؟ یہی تو پڑھا تھا نذیر باقری صاحب کہ جب نہ روکے سے رکے آنسو، چند لوگ تھے وہاں پہ مگر ان کی جانب سے یہ تحفہ ہے پورے مجمع کے لیے، جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا، جب نہ روکے سے رکے آنسو۔ آپ کا بھائی اتنا بڑا جملہ نہیں کہتا کہ تحفہ، مگر اس وقت کہہ رہا ہوں کہ نذیر باقری صاحب کی طرف سے یہ تحفہ، جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا ہم نے پرسا دے دیا، زہرا نے پرسا دے دیا۔ اور سبحان اللہ، یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد سارے شعراء نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب محفل کو یہیں سے تمام کر دو، اب اس کے بعد کوئی نہیں پڑھے گا۔ تو بس خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جب بارگاہ حسین میں آئیں، چاہے سننے کے لیے آئیں چاہے پڑھنے کے لیے آئیں، ہمارے اندر تفریحاتی عنصر ذہن میں گردش نہ کرے، بلکہ ہم عقیدت اور حقیقت کے جذبے کے تحت سے فرش پر آئیں، اس لیے کہ اسی فرش کا کسی کے پہلو میں آدم ہوں گے، کسی کے پہلو میں نوح ہوں گے، کسی کے پہلو میں ابراہیم ہوں گے، کسی کے پہلو میں موسیٰ ہوں گے، کسی کے پہلو میں عیسیٰ ہوں گے۔ یہ ذکر آل محمد ہے، یہاں کہاں پر کون بیٹھا ہے کسی کو معلوم نہیں، لہذا احترام ملحوظ خاطر رہے، آپ سے زیادہ مہذب کون ہوگا۔ آئیے یہ مختصر سی تمہید طاہر فراد رام پوری صاحب کے بعد میں نے اس لیے پیش کی کہ اب میں جس شاعر کو آپ کی بارگاہ سماعت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر پچھلے سال کا جشن آپ کی یادداشت کے آنگن میں ابھی تک محفوظ ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نوجوان شاعر مائک پر آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے ایک مصرع پڑھا تھا جناب علی اکبر کی طرف سے کہ نماز ہوگی یہیں پر، اذان۔ آئیے کلیم اہل بیت جناب کلیم اصغر بجنوری مائک پر ہے، آپ آپ کی محبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور محترم بلال صاحب کا ایک جملہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں احساس مسافرت ختم ہو جاتا ہے۔ دو مصرے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کہ علی، اور یہ بالکل سچائی ہے، جو دو مصرے آپ کے محسوسات ہیں تو پیش کر رہا ہوں کہ علی کے چاہنے والے ہیں ہر علاقے میں، علی کے چاہنے والے ہیں، مصرع ملاحظہ کریں گے کہ علی کے چاہنے والے ہیں ہر علاقے میں، حسین والا کہیں بے وطن نہیں ہوتا، حسین والا کہیں، علی کے چاہنے والے ہیں ہر علاقے میں، حسین والا کہیں بے وطن نہیں ہوتا۔ یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ ہم نے پرسا دے دیا، زہرا نے پرسا لے لیا، اور شہزادی کے ذکر سے آغاز کرتا ہوں کہ فاطمہ کا ذکر ہے سننا سنانا چاہیے، فاطمہ کا ذکر ہے سننا سنانا چاہیے،
اور اس بحر کرم میں ڈوب جانا چاہیے، اور اس بحر کرم میں ڈوب جانا چاہیے۔ اور جزو احمد فاطمہ زہرا کی طیب ذات ہے، نام جب آ جائے ان کا سر جھکانا چاہیے، نام جب آ جائے ان کا سر جھکانا چاہیے۔ اور یہاں سے آخری فرد تک آمادہ ہو جائیں، آپ کی ذمہ داریوں کو شامل کرتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں کہ نام جب آ جائے ان کا سر جھکانا چاہیے۔ اور منتخب حق نے کیا اس واسطے زہرا کا گھر، مصرع پیش کرتا ہوں کہ منتخب حق نے کیا اس واسطے زہرا کا گھر، آیتیں بھیجوں گا کوئی تو ٹھکانا چاہیے، آیتیں بھیجوں گا، منتخب حق نے کیا اس واسطے زہرا کا گھر، آیتیں بھیجوں گا، آیتیں بھیجوں گا کوئی تو ٹھکانا چاہیے۔ اور اب لکھنؤ میں شعر پیش کرتا ہوں کہ آیتیں بھیجوں گا کوئی تو ٹھکانا چاہیے، اور فاطمہ کا ذکر جو روکے اسے مت چھوڑیے، فاطمہ کا ذکر جو روکے اسے مت چھوڑیے، سب سے پہلے راہ کا پتھر ہٹانا چاہیے، سب سے پہلے راہ کا پتھر، فاطمہ کا ذکر جو روکے اسے مت چھوڑیے۔ فاطمہ کا ذکر جو روکے، فاطمہ کا ذکر جو روکے اسے مت چھوڑیے، سب سے پہلے راہ کا پتھر ہٹانا چاہیے۔ اور ظلم کا سر اپنے قدموں تک جھکانے کے لیے، ظلم کا سر اپنے قدموں تک جھکانے کے لیے حضرت عباس کا پرچم اٹھانا چاہیے، حضرت عباس کا پرچم، حضرت عباس کا پرچم، ظلم کا سر اپنے قدموں تک جھکانے کے لیے حضرت عباس کا پرچم اٹھانا چاہیے۔ اور بہت اہم شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں علماء اور شعراء کرام سے دعاؤں کی التماس کے ساتھ، اور آپ کی محبتوں کے اعتبار پر شعر پیش کرتا ہوں کہ ظلم کا سر اپنے قدموں تک جھکانے کے لیے حضرت عباس کا پرچم اٹھانا چاہیے۔ اور کربلا تک اس لیے میری ہنسی خاموش تھی، ظلم کا سر اپنے قدموں تک جھکانے کے لیے حضرت عباس کا پرچم اٹھانا چاہیے۔ اور کربلا تک اس لیے میری ہنسی خاموش تھی، ظلم جب رونے لگے تب مسکرانا چاہیے، ظلم جب رونے لگے، کربلا تک اس لیے میری ہنسی خاموش تھی، کربلا تک اس لیے میری ہنسی خاموش تھی، ظلم جب رونے لگے تب مسکرانا چاہیے۔ اور مرتے دم تک ان کے آنے کا کریں گے انتظار، مرتے دم تک ان کے آنے کا کریں گے انتظار، کیا کرے جینے کا کوئی تو بہانا چاہیے، کیا کرے جینے کا کوئی تو، مرتے دم تک ان کے آنے کا کریں گے انتظار، کیا کرے جینے کا کوئی تو بہانا چاہیے۔ اس آدمی کو کہیں آسرا نہیں ملتا، اس آدمی کو کہیں آسرا نہیں ملتا جس آدمی کو رسول خدا نے چھوڑ دیا، اس آدمی کو کہیں آسرا نہیں ملتا جس آدمی کو رسول خدا نے چھوڑ دیا اور بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اس آدمی کو کہیں آسرا نہیں ملتا جس آدمی کو رسول خدا نے چھوڑ دیا اور بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا۔ مصرع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا، قبولیت کا علاقہ دعا نے چھوڑ دیا، قبولیت کا علاقہ بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا، قبولیت کا علاقہ دعا نے چھوڑ دیا۔ اور غم حسین میں روئے تو مر نہیں سکتے، وہاں ہے موت جہاں فاطمہ نے چھوڑ دیا، وہاں ہے موت جہاں بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا، قبولیت کا علاقہ دعا نے چھوڑ دیا، غم حسین میں روئے تو مر نہیں سکتے، وہاں ہے موت جہاں فاطمہ نے چھوڑ دیا۔ اور ملا حسین کا سایہ جو فطرس و حر کو، ملا حسین کا سایہ جو فطرس و حر کو جزا نے تھام لیا اور سزا نے چھوڑ دیا، جزا نے تھام لیا، ملا حسین کا سایہ جو فطرس و حر کو جزا نے تھام لیا
اور سزا نے چھوڑ دیا. یہاں ماشاءاللہ وہ حضرات بیٹھے ہیں جو ماہ محرم بناتے ہیں, اور یہ حق بات کہنا کا اگر انہیں حق نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا. اب شعر پیش کرتا ہوں کہ جزا نے تھام لیا اور سزا نے چھوڑ دیا, جہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے ٹھوکروں کے سوا, جہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے ٹھوکروں کے سوا, ستم کو لا کے وہاں کربلا نے چھوڑ دیا. ستم کو لا کے وہاں جہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے. جہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے ٹھوکروں کے سوا, ستم کو لا کے وہاں کربلا نے چھوڑ دیا. بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا, قبولیت کا علاقہ دعا نے چھوڑ دیا. اور یہ ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے, مصرع سن لے, یہ ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے, میرے لیے تجھے میرے چچا نے چھوڑ دیا. میرے لیے تجھے, یہ ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے, یہ ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے. ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے, میرے لیے تجھے میرے چچا نے چھوڑ دیا. میرے لیے تجھے میرے چچا نے چھوڑ دیا. بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا, قبولیت کا علاقہ دعا نے چھوڑ دیا. یہ ہرملا سے کہا مسکرا کے اصغر نے, میرے لیے تجھے میرے چچا نے چھوڑ دیا. دیکھیے ایک شعر اور مجھے شہزادہ علی اصغر کے لیے سنانا ہے. اس میں ایک ردیف ہے میرے ساتھ, عمر وقار کی عمر بہار کی عمر, اور اس میں 3-4 شعر اور ایک شعر جناب شہزادہ علی اصغر کے لیے پیش کرنا ہے. ملاحظہ کر لیں, اور امام کے حوالے سے ہی پیش کرتا ہوں کہ جہاں سے خلقت انسان کا تصور ہے, جہاں سے خلقت انسان کا تصور ہے, شروع ہوتی وہیں سے ہے انتظار کی عمر. شروع ہوتی وہیں سے ہے انتظار کی عمر. اور جہاں میں ہم نہ رہیں حسرتیں رہیں گی ضرور, ہماری عمر سے لمبی ہے اعتبار کی عمر. ہماری عمر سے لمبی ہے اعتبار کی عمر. اور گرا ہوا ہے بہت مرحب غرور حیات, بہت بلند علی تیرے انکسار کی عمر, بہت بلند علی تیرے انکسار کی عمر. اور اب شعر پیش کرتا ہوں آپ کی یہاں موجودگی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے. اب شعر ملاحظہ کر لیں کہ بہت بلند علی تیرے انکسار کی عمر, اور بغیر ان کے کہاں ہے تصور عزت. دوسرا ملاحظہ کر لیں, بغیر ان کے کہاں ہے تصور عزت. درے علی سے ہٹے گھٹ گئی وقار کی عمر. بغیر ان کے کہاں ہے تصور عزت, درے علی سے ہٹے گھٹ گئی وقار کی عمر. مرا جو عشق میں ان کے وہ زندہ باد ہوا, مرا جو عشق میں ان کے وہ زندہ باد ہوا. بہت بڑی ہے شہیدی جانثار کی عمر, بہت بڑی. اب یہ شعر جس کے لیے میں نے گزارش کی تھی, یہ دعاؤں کی التماس کے ساتھ شعر پیش کرتا ہوں, مولا آپ کی حاجتیں پوری کریں. شعر پیش کرتا ہوں کہ بہت مرا جو عشق میں ان کے وہ زندہ باد ہوا, بہت بڑی ہے شہیدی کے جانثار کی عمر. اور کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا, کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا. اسے حسین نے بخشی ہے شیرخوار کی عمر, اسے حسین نے بخشی ہے. کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا, کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا. اسے حسین نے بخشی ہے شیرخوار کی عمر. ایک سلوات کا سہارا دے, اس کے بعد انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. کسی بھی حال میں اسلام مر نہیں سکتا, اسے حسین نے بخشی ہے شیرخوار کی عمر. جو دیکھا ہاتھ غازی کے اٹھے تلوار تک پہنچے, جو دیکھا ہاتھ غازی کے اٹھے تلوار تک پہنچے. اجل کے ہاتھ بڑھ کر گردن کفار تک پہنچے, اجل کے ہاتھ بڑھ کر گردن کفار تک پہنچے. اور بتا اے منزل قوسین معراج سر حیدر, بتا اے منزل قوسین معراج سر حیدر, جب ان کے پاؤں دوش احمد مختار تک پہنچے, جب ان کے پاؤں دوشے. بتائے منزل قوسین معراج سر حیدر, جب ان کے پاؤں دوشے احمد مختار تک پہنچے. اور کہیں بھی جذبہ ایثار نے مڑ کر نہیں دیکھا, کہیں بھی جذبہ ایثار نے مڑ کر نہیں دیکھا. علی کے عشق میں میسم فراز دار تک پہنچے, علی کے عشق میں میسم
علی کے عشق میں میسم فراز دار تک پہنچے اور خط شمشیر کھینچا ہے جرین غیظ میں آ کر، اگر ہمت کسی میں ہے علمبردار تک پہنچے، اگر ہمت کسی میں ہے، خط شمشیر کھینچا ہے جرین غیظ میں آ کر، اگر ہمت کسی میں ہے علمبردار تک پہنچے۔ اب شعر سنیں چوتھے امام کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں، اگر ہمت کسی میں ہے علمبردار تک پہنچے اور کہو عیسیٰ سے جو چرخے چہارم تک گئے، لیکن کہو عیسیٰ سے جو چرخے چہارم تک گئے لیکن مسیحائی میں پائے عابد بیمار تک پہنچے، مسیحائی میں پائے، کہو عیسیٰ سے جو چرخے چہارم تک گئے لیکن مسیحائی میں پائے عابد بیمار تک پہنچے، مسیحائی میں پائے عابد بیمار تک پہنچے۔ صرف 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں ملاحظہ کرنے، آخری قطع مجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے پیش کرنا ہے، ملاحظہ کرنے کہ اور کیا لوگے محبت کا صلہ عباس سے، اور کیا لوگے محبت کا صلہ عباس سے، ساری دنیا کو ملا درس وفا عباس سے، ساری دنیا کو ملا درس وفا عباس سے، اور آرزو مولا علی کی اور بنی ہاشم کا چاند، پیار کرتے ہیں بہت اہل قصہ عباس سے، پیار کرتے ہیں بہت اہل قصہ عباس سے، اور وہ علی کا شیر تھا اس کی شجاعت کو سلام، آج تک ڈرتا ہے ظلم کربلا عباس سے، آج تک ڈرتا ہے ظلم کربلا عباس سے۔ اور یہ آخری یہ قطع بند پیش کرتا ہوں، اس کے بعد التماس سے دعا جناب زینب کے حوالے سے کہ آج تک ڈرتا ہے، آج تک ڈرتا ہے ظلم، وہ علی کا شیر تھا اس کی شجاعت کو سلام، آج تک ڈرتا ہے ظلم کربلا عباس سے، اور پھر گیا نظروں میں سب کی مارے کا صفین کا، پھر گیا نظروں میں سب کی مارے کا صفین کا، ایک سپاہی بھی نہ دریا پر لڑا عباس سے، ایک سپاہی بھی نہ دریا پر لڑا عباس سے، اور کس طرح گھر لوٹ کر آتا ستمگر کا وجود، اس کو زینب نے نہ چھوڑا جو بچا عباس سے، اس کو زینب نے نہ چھوڑا، کس طرح گھر لوٹ کر آتا ستمگر کا وجود، اس کو زینب نے نہ چھوڑا، اس کو زینب نے نہ چھوڑا، اس کو زینب نے نہ چھوڑا جو بچا عباس سے۔ حضرات حکم بہرحال میرے پڑھنے میں یقیناً اس وقت کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال 4 مصرع اور جناب زینب کے لیے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل میں پیش کروں گا کہ اس کو زینب نے نہ چھوڑا جو بچا عباس سے، اور مٹتا نہ کبھی شام غریباں کا اندھیرا، مٹتا نہ کبھی شام غریباں کا اندھیرا، یہ شام وہ ہے جس کا سویرا نہیں ہوتا، یہ شام وہ ہے جس کا سویرا نہیں ہوتا، اور اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زینب، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا، ورنہ کبھی دنیا میں، اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زینب، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں۔ حضرات میرے لیے حکم ہے 2 قطعات پیش کرتا ہوں کہ انہی کا فیض ہے ارمان جس پر ناز کرتے ہیں، انہی کا فیض ہے ارمان جس پر ناز کرتے ہیں، یہ ہے باب الحوائج دامن حاجات بھرتے ہیں، یہ ہے باب الحوائج دامن حاجات بھرتے ہیں، اور وفا کے شہر کا کیا خوب قانون سخاوت ہے، وفا کے شہر کا کیا خوب قانون سخاوت ہے، دعا شبیر سے مانگو عطا عباس کرتے ہیں، دعا شبیر سے مانگو، وفا کے شہر کا کیا خوب قانون سخاوت ہے، دعا شبیر سے مانگو عطا عباس کرتے۔ اور اب بہت قیمتی 4 مصرے، اتنی قوت مجھے اس وقت مولا عطا کر رہے ہیں، میں پیش کرتا ہوں، آپ بہرحال سن لیں کہ دعا شبیر سے مانگو عطا عباس کرتے، اور حشر تک دور امامت کی حفاظت کے لیے، حشر تک دور امامت کی حفاظت کے لیے پرچم حق کی قسم سب سے بڑے ہیں عباس، پرچم حق کی قسم سب۔ دیکھیے حضرات، جس وقت مولا امام حسین علیہ السلام نے نماز صبح عاشور ادا کی تو امام کے مصلی کی طرف تیر آئے، اب جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کا مصلی پانی پر ہوگا، نماز کی حفاظت کی کیا کیفیت ہوگی وہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں کہ حشر تک دور امامت کی حفاظت کے لیے پرچم حق کی قسم سب سے بڑے ہیں عباس، اور اب مصلی کی طرف تیر نہیں آ سکتے،
اب مسلح کی طرف تیر نہیں آ سکتے. آج دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں عباس, آج دریا کے کنارے پہ. اب مسلح کی طرف تیر نہیں آ سکتے, اب مسلح کی طرف تیر نہیں آ سکتے. آج دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں عباس.